أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 تلاوت ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ مختلف اوقات میں اللہ جل شانہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کبھی تو کہہ دیا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ جل شانہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کرتے تھے، اور کبھی پتھروں کو اللہ جل شانہ کے برابر قرار دیا کرتے تھے، اور انہوں نے خاص بت بنائے ہوئے تھے جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس چیز کی بڑی سختی سے مذمت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا مشرکین مکہ کے اس نظریے کی نفی فرمائی ہے، اور دنیا کے مسلمانوں کو اس چیز کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، ایک اللہ پر یقین رکھیں، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، وہ لوگ جنہوں نے مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ لوگ جنہوں نے پتھروں کی مورتیوں کی پرستش کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ ظالم لوگ ہیں۔ فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، ممن کذب علی اللہ، جو اللہ جل شانہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم وہ زمین پر اور کوئی نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب سچ اس کے پاس آتا ہے تو اس سچ کی تکذیب کرتا ہے، اس سچ کو جھٹلا دیتا ہے۔ سچ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، سچ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتلا ہوا کلام یعنی قرآن مجید بھی ہے، اور سچ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ سب سے بڑا ظالم جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے اور سچ کو جھٹلاتا ہے، سچ کی تکذیب کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے شخص کے لیے دوزخ اچھا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا ایسے شخص کے لیے دوزخ ہی ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا ایسا شخص اس چیز کا حقدار نہیں ہے کہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے؟ یقیناً وہ اسی چیز کا حقدار ہے کہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے اور دوزخ کا ایندھن بنایا جائے اور اسے بدترین عذاب دیا جائے۔
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ہستی جو سچے دین کو لائی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو قبول کیا ہے، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہی نیکوکار لوگ ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے والذی جاء بالصدق، اس سے مراد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے کہ آپ نے سچ کو پیش فرمایا ہے، اور جبرائیل بھی مراد ہے کہ آسمانوں سے جبرائیل سچ لے کر اترے ہیں، وصدق بھی، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس آیت کے اس حصے کا مصداق ہے، جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا، جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد، تن، من، دھن، جس نے سب کچھ قربان کیا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، یہی تقوی والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے ڈر سے، میرے خوف سے، گناہوں سے دور رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے ڈر کی وجہ سے برائیوں کے قریب نہیں جاتے، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے شیطان کے جال میں نہیں آتے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں لہم ما یشاءون عند ربهم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی یہ چاہت کریں گے، جس کی یہ خواہش کریں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہاں اللہ پاک نے عند ربهم کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ان کے رب کے پاس، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، جنت اور چیز ہے، رب کی ذات اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے بھی بڑی نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انہیں ان کا رب مل جائے گا، جب رب مل جائے گا تو جنت ان کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ جنت مل جائے، جنت چھوٹی چیز ہے، رب کی رضا بڑی چیز ہے، جنت چھوٹی چیز ہے، رب کی اطاعت اور رب کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہر وہ چیز ہے ان کے رب کے پاس جس کی وہ چاہت کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایک شعر بڑا مشہور ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ان دونوں کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو اس آیت کی بالکل مناسب ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو خود آگے تھے، لشکر ان کے پیچھے تھا، تو انہوں نے راستے میں ہیرے، جواہرات، موتی جو بھی ان کے پاس تھا انہوں نے راستے میں ایسے بکھیر دی، اور اپنے لشکریوں سے کہا کہ تم میں سے جس کا جو دل آتا ہے وہ اسے اٹھا دے۔ تو لشکر کے جو لوگ تھے، سپاہی تھے، انہوں نے اسے اٹھانا شروع کیا، چننا شروع کیا، جس کے دل میں، جس کے حصے میں جو آیا اس نے اٹھایا۔ تو محمود غزنوی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا جو یہ مشیر خاص تھا ایاز، وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ ایاز، پورا لشکر جو ہے وہ ہیرے جواہرات پر ٹوٹا پڑا ہے اور انہیں اکٹھا کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اور تو میرے پیچھے آ رہا ہے، تو نے ہیرے جواہرات کیوں نہیں اٹھائے؟ تو ایاز نے پتہ کیا جواب دیا؟ ایاز نے کہا کہ مجھے ہیرے جواہرات موتی نہیں چاہیے، مجھے تو موتیوں والا چاہیے، مجھے تو محمود چاہیے۔ اگر محمود مجھ سے راضی ہے
تو یہ ہیرے جواہرات یہ سب کچھ میرے ہیں۔ اگر محمود ہی مجھ سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے، تو پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز فرما رہی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے اور رب بندے کا ہو جاتا ہے تو پھر جنت کی نعمتیں اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، جنت اس کے قدموں کے نیچے بچھ جاتی ہے، جنت کو اس پر قربان کر دیا جاتا ہے، جنت کو اس پر نشاور کر دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانا جائے، تصدیق کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا رہا جائے تو پھر یہ نعمت اللہ عطا فرماتے ہیں لہم ما یشاءون عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء المحسنین، محسنین احسان کرنے والے، احسان سے مراد راہ حق کو پہچاننے والے، راہ راست پر چلنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جزا یہی ہے، ان کا بدلہ یہی ہے، ان کا انعام یہی ہے کہ انہیں اپنے رب کی رضا حاصل ہو اور رب ان سے راضی ہو جائے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو محو فرما دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ علماء کرام نے لکھے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پیش فرمایا ہے، دعوت پیش فرمائی ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، تو صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے مشرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، مشرکانہ عقائد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہی ہیں کہ ایمان لانے کے ساتھ حالت شرک میں جو بھی گناہ ان سے سرزد ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سب کا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک 70 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے اور مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، 90 سال کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ لکیر پھیر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں، جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کرتے ہیں، اور حالت شرک میں، حالت کفر میں ان سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی چیز اس آدمی کے لیے ہے جو صدق دل کے ساتھ، سچے دل سے جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے جس وقت توبہ کی اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور سابقہ ساری گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان سے توبہ ٹوٹ گئی پھر انسان توبہ کر لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، پھر اس سے نافرمانی ہو گئی، پھر نادم ہو جائے، پھر توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو سابقہ سارے گناہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، پھر حالت اسلام میں جو اچھے اعمال وہ کرتے ہیں ان اچھے اعمال کا بدلہ انہیں دیا جاتا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چیز عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن ہماری سابقہ زندگی کا کیا بنے گا؟ ہم نے جو حالت شرک میں، حالت کفر میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں جس شخص نے قتل کیا ہے ان کا نام وحشی بن حرب ہے، اور یہ بہت بعد میں جا کر مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے یہی کہا اللہ کے رسول میرے سابقہ گناہ، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ کے محبوب چچا کو میں نے شہید کیا ہے، تو میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وحشی بن حرب کے بارے میں یاد رکھیں، یہ حضرت وحشی بن حرب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں، جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور پھر بعد میں یہ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ مسلمہ کذاب جو کھڑا ہوا فتنہ، تو اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تو حضرت وحشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ تو بعد میں حضرت وحشی بن حرب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب سے بہترین انسان کو شہید کیا ہے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے بدترین انسان کو بھی میں نے قتل کیا ہے، مسلمہ کذاب۔ حالت کفر میں سب سے بہترین انسان کو میں نے شہید کیا، حضرت حمزہ، اور حالت اسلام میں سب سے بدترین انسان کو میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب۔ اور یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا اور صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کو واصل جہنم کیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، آپ کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مر جائیں، فنا ہو جائیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حرف نہ آنے دیں۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو اتنا قوی رکھیں۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد 30 ایسے شخص آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے تقریباً 24-25 لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ جو ہے واصل جہنم ہیں، کچھ اب بھی جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ نبوت کوئی ایسی چیز ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر اس کا دعویٰ کر دے؟ یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے سے اسے حاصل کر لے، یہ وہبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ ہم سردار ہیں، نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ایک یتیم بچے کو، ایک یتیم کو نبوت کیوں عطا کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم جسے چاہیں گے نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھیں گے، ہم جسے چاہیں گے نبی بنائیں گے۔ نبی یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، یہ آج کل یہ قادیانیوں کا فتنہ یہ بڑا سر اٹھا رہا ہے، اور یہ قادیانی ایسے بدبخت ہیں، یہ اب آہستہ آہستہ یہ ہمارے اوپر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر یہ سردار بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چیز یاد رکھیں، جب تک روئے زمین پر ایک بھی مدرسہ زندہ ہے اور ایک بھی طالب علم موجود ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حکومتی ایوانوں میں کچھ بھی ہو جائے، حکومت والے تو اب بھی قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب بھی قادیانیوں کو ہمارے سروں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جس طرح پہلے ایسا نہیں ہوا، اب بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ مدرسوں والے جو ہے یہ سوئے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی ذات سے دعائیں مانگتے ہیں۔
جب یہ حکومت کے نمائندے، حکومت کے لوگ شرابوں کے اندر مست ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ والے مسلوں پر کھڑے ہو کر پاکستان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اس ملک کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رائے گاں نہیں جانے دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس چیز کو بہت زیادہ احتیاط سے محتاط رہا کریں۔ قادیانی فتنہ آہستہ آہستہ پھر سر اٹھا رہا ہے، سادہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے چکر میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع مت کیجیے گا۔ جب بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی شک اور اشتباہ پیدا ہو کہ فلاں قادیانی ہمیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے، تو فوراً کسی عالم دین سے رجوع کریں، فوراً کسی مفتی صاحب سے رجوع کریں اور ان سے جا کر اس مسئلے پر بات کریں اور ان سے جا کر اس مسئلے کی وضاحت کریں، اپنا ایمان بچائیں۔ یاد رکھیں یہ تحفظ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ ایک لفظ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی دین کے کام ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تحفظ ہیں، لیکن ختم نبوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ ذات پہلے ہوا کرتی ہے، افعال بعد میں ہوا کرتے ہیں۔ جب ذات کا تحفظ ہی نہیں رہے گا، افعال کا تحفظ کہاں سے کیا جائے گا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے نبوت کی دلیل طلب کی، یعنی کسی نے کہا جی میں نبی ہوں، تو اگر میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، تو یہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بدبخت کیوں دلیل مانگ رہا ہے؟ کیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں ہے؟ جب یقین ہے تو پھر دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس لیے اس بارے میں بڑا محتاط رہیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن سرخ روح ہو، اللہ جل شانہ کی ذات کے سامنے قیامت کے دن وہ سرخ روح ہو۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔